السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اس کے علاوہ تمہارے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے۔ اور یہی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دیتے رہے، اور یہی دعوت صحابہ کے ذریعے سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر تبع تابعین کے بعد ائمہ علماء کرام، ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس وقت یہ بات اور یہ دینی بات رائج ہے اور یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور قیامت تک یہ نظام اور یہ توحید کی دعوت چلتی رہے گی۔ کوئی اس جملے کو بدلنے والا نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمے ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور قیامت تک یہ دعوت توحید کی دعوت چلتی رہے گی، یہاں تک کہ جب قیامت کے قریب میں، یعنی بالکل آخر میں، جب بالکل لاسٹ ہوگا، اینڈ ہوگا، اس وقت کوئی اللہ کہنے والا بھی نہ رہے گا، تب پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ تو گزشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا، اسی مضمون کو لے کر اب دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال بغیر نام لیے ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ قوم عاد کا بھی ہو سکتا ہے اور قوم سمود کا بھی ہو سکتا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، 12ویں پارے میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر آ چکی ہے اور 8ویں پارے میں بھی آ چکی ہے۔ اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ قوم سخت آواز کے ذریعے ہلاک کی گئی تھی۔ اس سے بعد مفسرین نے قوم سمود کو متعین کیا ہے، کیونکہ سورہ ہود آیت نمبر 67 میں سمود کا ہولناک آواز سے ہلاک ہونا صاف طور پر لکھا ہوا ہے، مگر صیحۃ سے مطلق عذاب بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں ان آیت کا تعلق قوم عاد سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دونوں قوموں کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہو سکتی ہیں، اور ان آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد ہمارے ذہن میں چاہیے کہ ہم ان جیسی حرکت نہ کریں، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تھوڑا سے بھی رائے کے ذرے کے برابر بھی ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے اعمال میں کہیں بھی شرک کی قبیل سے کچھ ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جو ہمارے نیک اعمال کی جو قبولیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جو نیک اعمال ہم نے کر رکھے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ یہ سورہ مؤمنون یعنی 18ویں پارے میں جو سورت ہے، اس سورت کی 31ویں آیت ہے۔ اللہ فرمانے پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد ایک قوم یعنی دوسرے لوگ پیدا کیے، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ان میں بھی ہم نے ایک پیغمبر بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی مطلب انسانوں میں سے ہی ہے، اور اس پیغمبر کو یہ فرمان اور یہ بات لے کر کے بھیجا ہم نے کہ جاؤ یہ بات قوم تک پہنچا دو۔ کیا بات تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، افلا تتقون، کیا تم جھٹلانے سے ڈرتے نہیں ہو؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت صرف ایک ہی دعوت ہے، اور وہ توحید کی دعوت ہے۔
کیونکہ سب انبیاء ایک ہی دربار سے بھیجے گئے ہیں، سب انبیاء ایک ہی دربار سے یعنی بارگاہ الہی کے دربار سے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں اور سب اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے مومنین کو بھی خطاب ہے، قولوا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو، کہہ دو تم، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے ایک بند کمرے میں بیٹھے کہیں، بلکہ ہمارے اعضاء سے، ہمارے جوارح سے یہ چیز ثابت ہو کہ ہاں واقعتاً اگر ہماری یہ آنکھیں کھل رہی ہیں تو صرف اس ایک معبود کے لیے، اگر ہماری زبان کچھ حرکت کر رہی ہے، کچھ ذکر کر رہی ہے، تو صرف ایک معبود جو ہے اس کا ذکر کر رہی ہے۔ اور اس طریقے سے ہمارے دل میں جو حرکت اور ہمارے دل کا دھڑکنا جس ذات کی خاطر ہے، وہ ذات وہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قلب خاشع یعنی ایسا دل جو ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر ہمارا دل ہو تو وہ ایسا دل ہو، ہمارا قلب ہو تو ایسا ہو، لسان صادق ہماری زبان ہو تو سچی ہو، اور جو سچی بات ہمیشہ زبان سے نکالے۔ اور سچ بات کیا ہے؟ سب سے بڑی سچی بات کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، سب سے بڑی سچی بات یہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا یا اہل الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی مطلب جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ رہو، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک ہے، اور چونکہ وہ رب العالمین کے دربار سے بھیجے گئے تھے، اور چونکہ رب العالمین صرف وہ ایک ہیں، تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعوت توحید کی دعوت دی ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا ان کی قوم کے رئیسوں نے جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو کافر تھے، وکذبوا، اور جھٹلایا تھا، بلقاء الآخرة، آخرت کی ملاقات کو، واترفناهم فی الحیاۃ الدنیا، اور عیش دیا تھا ہم نے ان کو ان کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر، تو وقال، اور کہا انہوں نے، کیا کہا تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ شخص تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، جو یأکل مما تأکلون، کھاتا ہے اس میں جو تم کھاتے ہو، منہ یشرب مما تشربون، اور پیتا ہے وہ اس میں سے جس چیز کو تم پیتے ہو۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عام انسانی تو ہے، ابھی تو ہمارے یہیں رہتا تھا، اب تک تو ہمارے یہاں یہ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہی گفتگو کرتا تھا، آج پتہ نہیں اچانک اس کو کیا ہوا کہ یہ ہمارے معبودوں کو ہی جھٹلانے لگا، اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ کہنے لگا کہ اللہ ایک ہے، جبکہ اب تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، اچانک اس کے اندر کیسے تبدیلی آ گئی۔ لیکن جب توحید کی چنگاری، توحید کی جب کشش اور توحید کی جب دعوت کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ کون میرا باپ ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ کون میرا بیٹا ہے، پھر تو دعوت دی جاتی ہے صرف اللہ کی، اللہ ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے صاف کہہ دیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم ان بتوں کو بناتے ہو، یہ ان کو معبود سمجھتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے خود بنا رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو اس کی جو نہ تمہارے سن سکتا ہے نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ نہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے نہ تمہاری وہ سن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو، صاف ڈٹ کے دعوت دی تھی، لیکن آج کے وقت میں ماں باپ ہی دین سے دور ہیں تو اولاد کہاں دین کے قریب آئے گی؟ اور اگر اولاد کو کہا جائے یا ماں باپ کہیں تو پھر اس وقت خاص طور سے شادی کے موقع پر ایک مرتبہ کا واقعہ ایک شخص کے یہاں ایسا ہوا کہ اس کے والد یہ کہنے لگے کہ یہ چیز سنت ہے، یہ چیز سنت ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔
پتہ نہیں کون سا طریقہ تھا، کون سا کام تھا، بس ان کے والد نے کہا بیٹے سے کہ یہ چیز سنت ہے، اور بیٹا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے کرا جب والد نے کہا۔ پر اس نے والد کو جواب بھی دیا کہ آج ہی تمہیں ساری سنتیں دکھ رہی ہیں، تم فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، سنت نہیں پڑھتے ہو، وہ سنتیں نہیں دکھتی روزانہ 5 ٹائم، اور آج یہ سنت دکھ رہی ہے۔ تو اولاد بھی ماں باپ کو ٹوک دیتی ہے، کب؟ جب ماں باپ بھی خود عمل کرنے والے نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب توحید کا جذبہ اور دعوت کا جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے خاص طور سے اپنے باپ کو بھی کہا، اپنے والد آزر کو بھی کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم اپنے ہاتھوں سے خود ان چیزوں کو بنا رہے ہو۔ انی اراک وقومک، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل صاف طور پر بیان فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے ایسے کہا تھا۔ خیر، تو جب توحید کی چنگاری دل میں اگتی ہے تو پھر ہر ایک کو دین کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر ایک بندہ جس کے دل میں واقعتاً اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اعلان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اعلان کے بغیر چین نہیں آتا۔ اب ان قوم سے کہا گیا تو پھر ان قوم میں جب یہ جو قوم تھی، قوم عاد ہو یا قوم ثمود ہو، بہرحال چونکہ نام تو ذکر نہیں کیا ہے، کوئی سی بھی قوم ہو، ان سے جب ذکر کیا ان کے نبی نے کہ بس اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کہنے لگے کہ یار اب تک ہمارے درمیان رہتا شخص، اب تک ہمارے یہاں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب تک ہمارے ساتھ گفتگو کرتا رہتا تھا، آج اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمارے سارے معبودوں کو ایک طرف جھٹلا دیا اور ایک معبود کی بات کرتا ہے۔ یہ تو انسان ہی ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، تو بالکل بس ایک معمولی سی چیز ہے، ایک کوئی خاص چیز نہیں ہے جو کوئی آسمان سے اتری ہو، یہ کوئی امپورٹنٹ یعنی بہت ہی خاص چیز نہیں ہے جو کوئی فرشتے کی شکل میں ہو، یہ تو ہم جیسا انسان ہے۔ یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتا ہے اس میں سے بھی جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور یہ بھی وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، تو فرق ہی کیا رہ گیا ہم انسانوں میں؟ تو یہ اس طریقے سے ان کی قوم نے ایک شوشہ چھوڑا تھا جو کسی طریقے سے لوگ اس نبی کی بات میں نہ آئے۔ لیکن ایک اصول ہے کہ انبیاء کو جب بھی سب قوموں نے تقریباً جواب دیا ہے تو وہ یہی دیا ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ مادی حیثیت سے ہم اور نبی یکساں ہیں، طبعی حاجتوں کے لحاظ سے بھی ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہیں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں بھی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں بھی چلنے کی اور اسی طریقے سے تفریح کی، انہیں بھی ورزش کی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے، آرام کی انہیں ضرورت ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی دیوی دیوتا یا کوئی اوتار یہ ہوتے، یہ ان کے الگ جو ہے مطالبے تھے، اور دراصل مطالبے نہیں بلکہ نافرمانی کرنی تھی انہیں، اور ان نافرمانی کے تحت ان کے 3 مقصد ہوا کرتے تھے۔ ان منکرین کی نافرمانی کے تحت 3 مقصد ہوا کرتے تھے۔ وہ 3 مقصد کیا ہیں؟ ایک ہے تکذیب اور انکار۔ جب کوئی شخص ٹھان لیتا ہے کہ اسے بات نہیں مانے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ عقیدہ آخرت کا انکار۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ سب آخرت کے انکار کر بیٹھے، ان کا یہ مطلب ہوتا تھا، جو بڑے بڑے رؤساء ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے سے ہٹ کر کے ان نبیوں کے پاس جاویں ہی نہ، ہماری ہی حکومت چلتی رہے۔ تو پھر وہ دوسرا ان کا منشا کیا ہوتا تھا؟ عقیدہ آخرت کا انکار ہو۔ جو شخص دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتا اس کی سمجھ میں انبیاء کی بات آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کی باتیں آخرت کے عقیدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہم جو بھی کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، کسی سردی کے موسم میں کسی سردی لگنے والے شخص کو، یعنی مطلب جس کو بہت ہی زیادہ سردیوں میں ٹھنڈ میں وہ ٹھٹر رہا ہو، اس شخص کو کمبل اڑا دیتے ہیں یا اس کے لیے اور گرم کپڑوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے نیک عمل جو بھی ہم کرتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے ثواب لیں گے، اور کہاں پہ؟ آخرت میں، جبکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ثواب دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو بالکل پکا ہے، چونکہ نبیوں نے اور انبیاء علیہ السلام سے اور رسولوں سے ہمیں یہی بات ملی ہے، قرآن احادیث سے ہمیں یہی بات ملی ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ہم، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات اور ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یعنی آخرت میں ہمیں بدلہ اس کا ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں بالکل پکا کنفرم ہے۔
تو یہ لوگ جو ہوتے تھے کافر لوگ، چونکہ ان کا تو عقیدہ تھا ہی نہیں آخرت پہ، تو اس وجہ سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اپنے طرف ہی رکھا جائے، نبی کی طرف نہ جا پائیں، ان سے کاٹا جائے لوگوں کو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تو وہ آخرت کے عقیدے پر مبنی ہوتی ہیں، تو ان کے سمجھ میں کہاں آ سکتی ہیں بھلا؟ تو تیسرا ان کا منشا یہ ہوتا تھا کہ خوشحالی کا غرور، اپنے تکبر میں ہوتے تھے، اپنے پیسوں کی دھن میں، اور اس میں ہوتے تھے نشے میں، کہ ہم تو مالدار ہیں، ہماری تو بات ہر کوئی مانے گا۔ اور آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اچھے اچھے خاصے لوگ بھی، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ مولاناؤں نے، علماء کرام نے منع کر رکھا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، سمجھیں ایک بات، علماء کرام نے منع کر رکھا ہے کہ یہ چیز بات، یہ طریقہ غلط ہے، جیسے شادی میں مان لیجیے ڈھول بجانا، گانے بجانا، یہ سب طریقے غلط ہیں۔ لیکن بہت سے اچھے خاصے جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں، وہ بھی یہ دیکھ کر کہ یار یہ مالدار کی شادی ہے، ساتھ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ میرا مسئلہ حل ہوگا، کچھ نہ کچھ۔ ارے بھائی یہ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، سکون دینے والا اور پریشانی کو دور کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ پیسوں کے نشے میں ہوا کرتے تھے خوش عیش لوگ، ہمیشہ اس زعم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہی سچ ہیں، وہی برحق ہیں، اگر وہ غلط ہوتے تو ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کیوں نہ نوازتا، حالانکہ ان کی نعمتیں ان کے لیے آزمائش ہیں۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی جتنی بھی زینتیں ہیں نا، مال ہے، دولت ہے اور اولاد ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش، امتحان ہے، کہ ہم انہی میں گھر کر کے، انہی میں لگ کر کے کہیں اللہ کو تو نہیں بھلا دیتے۔ اور جو واقعتاً ان میں لگ کر کے اور ان کے چکر میں پڑھ کر کے، یعنی مطلب پوری طریقے سے ان میں بس جائے اور رب الہی کو، ایک ہستی کو بھلا بیٹھے، تو پھر وہ شخص کامیاب نہیں ہے، وہ شخص ناکام ہے۔ اور جو شخص ان کے بھی حقوق ادا کرے اور رب العالمین کو بھی یاد رکھے، تو پھر وہ شخص کامیاب ہے۔ اور جو صرف اللہ کو یاد رکھے اور اولاد کے اور اسی طریقے سے بیویوں کے کوئی اور ماں باپ کے کوئی حق ادا نہ کرے، تو پھر وہ شخص بھی ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کے بھی حق کو ادا کر رہا ہے، اور اولاد کے ہوں یا پھر اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے بھی اور بیوی کے بھی حق کو ادا کرے، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ اب وہ اس طریقے سے اعتراض کیا کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ ان کے نبیوں کے قریب نہ جائیں، اور پھر کہتے تھے کہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم ایسے ہی لوگوں کے کہنے کے چکر میں آتے رہو گے، پھر تو ہو گیا کام، پھر تو تم سارے معبودوں کو بھلا بیٹھو گے، تم اس جیسے انسان کے چکر میں مت پڑو۔ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کیا کہتے تھے کہ بخدا اگر کہا مانا تم نے ایک انسان کا جو تمہارے جیسے ہی ہے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بس تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، چونکہ نبیوں کی بات یہی ہوا کرتی تھی کہ جب تم مٹی بن جاؤ گے بالکل قبر میں اور جا کے بالکل ختم ہو جاؤ گے، اس کے بعد ایک میدان محشر قائم ہوگا کہ قبروں سے کئیوں مردے نکلیں گے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر اس وقت سب مردے کھڑے ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے، اس وقت ایک انصاف کا ترازو قائم ہوگا، اس وقت پتہ لگے گا کہ کون متقی ہے، کون متقی نہیں ہے، کون فاسق ہے، فاجر ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون فائز یعنی کون جو ہے فضیلت حاصل کیے ہوئے اور کون خسارے میں ہے، اس وقت پتہ لگے گا۔ تو پھر اَيَعِدُكُمْ، کہتے تھے وہ، کیا تم سے وعدہ کرتا ہے انکم اذا متم، جب تم مر گئے، وکنتم ترابا، اور جب تم مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو گئے، انکم مخرجون، کیا تم نکالے جاؤ گے؟ ہاں بالکل نکالے جاؤ گے۔ لیکن کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، دور ہے، ناممکن ہے، لما توعدون، وہ بات جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ اس طریقے سے مطلب وہ چونکہ انبیاء کی بات آخرت پر مبنی ہے، ان کے ذہن میں نہیں آ پائے گی، ان کے ذہن میں تو صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا، نہیں ہے وہ زندگی مگر حیاتنا الدنیا، کہ ہماری زندگی دنیا کی۔ ہاں
یہ کافر لوگ ابھی کہہ رہے ہیں، کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے وہ زندگی، کچھ نہیں ہے وہ، یعنی آخرت کی زندگی کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہ، دوبارہ بس ہم جیے اور اس کے بعد بس ہم ختم ہو جائیں گے، حیاتنا، ہماری زندگی تو بس دنیا ہے، نموتو، مریں گے ہم، ونحیا، اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کی جاتے۔ ان کا جو عقیدہ تھا، ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن مؤمنين، پھر کہہ رہے ہیں وہی کافر لوگ، وہی جھٹلانے والے رؤسا، اس قوم کے جو مالدار اور ٹھیٹ لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں ان هو الا رجل افترى، نہیں ہے وہ شخص مگر ایک آدمی، افطرا، جس نے باندھا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں، اس کی بات کا ہم بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے۔ یعنی اس وقت جو وہ نبی تھے، ان نبی کی طرف کو اشارہ کر کے ان کی قوم جھٹلانے کے طور پر اور انکار اور تکذیب کے طور پر کہتی تھی کہ یہ شخص کچھ نہیں، اس نے اللہ کی طرف سے گھڑا ہے، ہماری دنیاوی زندگی ہے بس، اس کے علاوہ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ زندہ نہیں کی جانے کے، اس طریقے سے عقیدہ باندھتے تھے۔ اب جب یہ سب چیزیں ہوں اور نبی کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو واقعتاً پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر دکھلائے، پروف کے طور پر اور ثبوت کے طور پر دکھلائے کہ دیکھو یہ رہی جنت اور یہ رہی جہنم، چونکہ جنت اور جہنم اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو دلوں سے عقیدے کے طور پر ہے، دل سے ہی ماننا پڑے گا، دیکھ کر کے تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا، دیکھ کر کے تو ہر کوئی ایمان لے گا، ایمان کے تعلق وہ دیکھ کر کے نہیں ہے، وہ تو دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا عقیدہ ہے، دل سے ماننا ہے۔ تو پھر قال رب انصرنی بما کذبون، اب ان نبی نے، جو بھی نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، انہوں نے دعا کیا مانگی تھی کہ میری تکذیب کرنے کی وجہ سے اے اللہ میری مدد فرما۔ انبیاء علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پیام حق کی برابر تکذیب ہو رہی ہے، جھٹلایا جا رہا ہے انہیں، تو وہ نصرت الہی کے عملی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور تیماردار ایک عرصے تک سڑے ہوئے عضو کی مرہم پٹی کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ضرر متوقع ہے تو اس کو کٹوا دیتے ہیں، اس کو کٹوا دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، یعنی جب بالکل نا امید ہو جائیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ بالکل اس کو کٹوا دیا جاتا ہے، جیسے کینسر کے اس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام شخصوں کو، تمام انسانوں کو کینسر کی بیماری سے، اس میں یہی ہوتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ کینسر کی بیماری، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائے، کینسر سے انہیں بھی چھٹکارا عطا فرمائے، بہت بری بیماری ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا جب یہ بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہے اگر وہ بڑھنے کی صورت اختیار کر رہا ہے تو پھر وہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ یہ مرض اور آگے تک نہ پھیلے۔ تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا یہ طرز ہے کہ جب وہ پوری کوشش کرتے ہیں اور انتھک کوشش کرتے ہیں اور انسان ہے تھک جاتے ہیں، بالکل نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں بالکل نا امیدی ہے، اس وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پہلے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے، مطلب پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن جب بالکل بات بالکل انتھک محنت پر بالکل آخر تک آ جائے اور یہ سمجھ لیجیے کہ بالکل نا امید ہو جائیں، اس وقت رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ تو اللہ نے فرمایا ابھی جلد ہی یہ لوگ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، ابھی قلیل تھوڑی دیر کو بولتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہی البتہ یہ پچھتانے والے اور پشیمان ہوں گے، اور چنانچہ ایسا ہوا، یعنی عذاب آیا چاہتا ہی ہے ابھی، جس کے بعد یہ کفِ افسوس ملیں گے اور وہ پچھتانا کچھ مفید نہ ہوگا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس ان کو ایک سخت آواز نے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ حق سے یہاں مراد عذاب ہے کیونکہ وہ برحق یعنی قطعی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، بس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ غثاء وہ کوڑا کرکٹ ہے جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے، پھر کناروں پر لگ جاتا ہے اور پڑا سڑتا رہتا ہے، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہو کر رہ گیا۔ کن لوگوں کا؟ نبی بات سمجھا رہے ہیں، الٹا ان کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اور نبی پر الزام بھی لگا دیں کہ اس نے اپنی طرف سے جھوٹی بات گھڑی ہے۔ اب یہ قوم ہے، ان کا تذکرہ ہوا، اب آگے میں آپ سے ایک چیز بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ جب فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا تو ان کو فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اللہ نے کوڑا کرکٹ بنا دیا، مطلب یہ سمجھ لو کسی کام کی بھی نہیں رہے،
جو اپنے آپ کو مالدار اور خوشحال اور تکبر میں اور خوشحالی کا ان کے اندر گھمنڈ تھا، اس چیز میں رہا کرتے تھے، اس زعم میں رہتے تھے، گمان میں کہ ہم تو بہت بڑے شخص ہیں، اللہ نے ان کی حیثیت کیا بنائی ہے؟ وہ کوڑا کرکٹ جو بالکل بھی کام نہ آئے اور سڑتا رہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کبھی بھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں فوقیت دے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عروج دے رہے ہیں، وہی ہمیں نیچے بھی کر سکتے ہیں۔ وہی گراتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی پروان چڑھاتا ہے، وہی عزتیں دیتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ جب چاہے تو کسی کو زندگی دے، جب چاہے تو کسی کو موت دے دے۔ تو پس خدا کی مار ظالم لوگوں پر، یعنی وہ خدا پاک کی رحمت سے دور ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا، یہ قوم ہوئی، ان قوم کے ساتھ عذاب ہوا، کوڑا کرکٹی بن گئے، ختم ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا قرآن مجید میں؟ واقعہ پوری آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ اگر تم بھی دین کی باتوں کو اس طریقے سے جھٹلاؤ گے، دین کی باتوں کو اس طریقے سے جھٹلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے۔ بیماریوں کی شکل میں عذاب آئے گا۔ کیا بخار کے مرض میں مبتلا نہیں ہے ہم؟ بتائیں، یہ عذاب نہیں ہے ہمارا۔ اس سے پہلے آنکھوں والا آیا تھا، وہ عذاب نہیں تھا؟ بتائیں۔ تو یہ کسی طریقے سے ہر اعتبار سے کتنے انسان، اس سے پہلے لاک ڈاؤن کا حال دیکھیں، کتنے انتقال ہوئے تھے، کتنے انتقال ہوئے تھے۔ اور شوگر کے مریض ہیں، پہلے معلوم ہوتا تھا کہ کسی کو شوگر ہے تو فلاں گلی میں ادھر ہے، آج گھر گھر میں شوگر ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے؟ پتھریوں کے اتنے درد میں مبتلا ہے سب، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایک تو کھان پکوان ہمارے غلط ہو گئے، دوسرے ہم رب العالمین کو جھٹلاتے رہے، دین کی باتوں کو ہم ٹھکراتے رہے، گانوں میں اور ڈیجوں میں اور دوسری چیزوں میں ہم لگے رہے۔ میں اپنے کو ہی، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں۔ مطلب یہ کبھی آپ یہ سوچے کہ یار مفتی صاحب آپ کو، حالانکہ دین کی بات میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہم سب کو ہی جنت میں جانا ہے، ہم سب کو ہی جنت میں جانا ہے۔ تو جنت کی طلب ہر ایک کو ہونی چاہیے، اور جب ہر ایک کو ہوگی تو پھر ہر کوئی برائی سے بچے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو اور اپنے ماں باپ کو دیکھیں کہ واقعی ان کا طرز کیا رہا تھا اپنی زندگی میں، اور اگر ان کا نہیں تو اپنے علماء کرام کا طرز دیکھیں کہ ان کا طرز کیا تھا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قوم، ان کے ساتھ عذاب آیا، جو ان کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، یہ تو کوڑا کرکٹ بن گئی یہ قوم۔ ہمارا کیا ہونا ہے؟ اب یہ قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم بھی ان نبی کی بات کو جھٹلاؤ گے تو اسی طریقے سے تمہارا بھی عذاب ہو سکتا، تمہارا بھی حال ایسا ہو سکتا، اور اگر بات مانو گے تو پھر حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، سارے صحابہ ہیں، نبی کی مجلس میں جو آتے گئے وہ جنت کے مستحق بنتے چلے گئے۔ آج نبی کی مجلس نہیں، لیکن نبی کی مجالس، دین کی مجالس ہیں، وہ نبی کی مجالس ہیں۔ مسجدوں میں آئیں، وقت لگائیں، اور اسی طریقے سے ماں جتنی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر یہاں ان کے نوجوان نہیں ہیں، کہیں باہر کما رہے ہیں، تو ان کو فون کر کے کہیں کہ مسجدوں میں جائیں، تھوڑا سا وقت لگائیں، جو دیندار طبقہ ہے، جماعت والے ہیں، ان کے ساتھ لگیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اللہ کی باتیں سنائیں گے۔ علماء کرام سے ملیں، یہاں پہ جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں ان سے میرا مطالبہ ہے، کیوں اگر ہم نے ان بچوں کی دنیا کی تو فکر کر لی کہ وہ شیشوں کے کام میں اور دوسرے کاموں میں کما کر لانے، دنیا تو کما رہے ہیں، دنیا خوب اچھی ہو رہی ہے ان کی، لیکن آخرت کہاں ہے؟ آخرت کے لیے کیا فکر کی ہم نے؟ بچپن میں ہم لے کے جاتے تھے مدرسے میں تو بچہ یوں ہی بھاگ جایا کرتا تھا، اب تو بچہ بھی سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب کہاں واقعتاً کہ اب قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اب ان بچوں کو سکھائیں، نوجوانوں کو، کہ جہاں بھی ہو وہاں پر مسجد میں جائیں، علماء کرام سے ملیں، دیندار طبقے کے پاس جا کر کے بیٹھیں۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، کہنے کی بات بہت ساری ہے، اور سب سے مین چیز یہ کہ ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے بدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں خیر کے لائن سے مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حال فی الحال میں بھی جتنے بھی یا اللہ انتقال ہوئے ہیں اس دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو یا ہمارے جان پہچان والے میں سے ہو، یا اللہ ہمارے یا اللہ آس پاس میں سے پڑوس میں سے ہو، یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دیجیے۔ میرا مولا یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو کوئی پتھری کے درد میں یا شوگر کے مرض میں، کینسر کے مرض میں یا بخار کے مرض میں، یا اللہ کسی بھی درد میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام تکالیف سے، درد سے، بیماریوں سے سبھی کو محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ خاصوں سے بخار کے مرض سے یا اللہ سبھی کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے، چھوٹی سے بڑی سے، ہر قسم کی بیماری سے سبھی کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اسپتالوں سے اللہ ہمارے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ایمان پر جمے رہنے کی، ٹکے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایمان پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا ہمیں یا اللہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے ان سب کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین شعائر اسلام سے یا اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دشمنان اسلام سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصیٰ کی، مسجد نبوی کی، روضہ اقدس کی، یا اللہ غار حرا کی، یا اللہ مسجد نمرہ کی، مسجد عائشہ کی، مسجد ذی قبلتین کی، اور جتنے بھی اللہ وہ مساجد ہیں جن میں نبی نے نماز پڑھی ہے، صحابہ نے نماز پڑھائی ہیں، یا اللہ مسجد حرام کی، بیت اللہ مکہ المکرمہ کی، اور پوری دنیا میں اللہ جہاں جہاں مساجد ہیں اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی اللہ حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ حفاظت فرما دیجیے، دشمنوں کے شکنجوں سے اور دشمنوں کی پالیسیوں سے، دشمنوں کی سازشوں سے یا اللہ ان عبادت گاہوں کو محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے بھی یا اللہ تمام جگہ یا اللہ نصرت اور مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، نیک اعمال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو خوشی کی زندگی عطا فرما دیجیے، دونوں جہاں میں خوشی کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ذلت سے، بے عزتی سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بخشائے بندوں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہم سے نیک کام لے لیجیے، دین کی خدمت ہم سے لے لیجیے۔ یا اللہ برے کاموں سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں پکا سچا پاک صاف مسلمان اور پاک کامل ایمان والا بنا دیجیے، کامل مومن بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنی بھی خواتین ان کو بھی اللہ کامل مومنہ بنا دیجیے۔ یا اللہ مکمل مؤمنین اور مؤمنات اور مسلمین مسلمات میں ہمیں شمار فرما لیجیے۔ یا اللہ اس دعا کے نبی کے صدقے تو پھر قبول منظور فرما لیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔